بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے لوگو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے قائد اعظم نیوز ٹیم کی طرف سے اور آج علامہ افتخار پروگرام کی طرف سے آپ سب پاکستانیوں کو بہت بہت یوم آزادی مبارک۔ آج 75واں یوم آزادی ہے جو بڑے شایانہ شان طریقے سے پورے ملک میں بلکہ کیا پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ تو آج کا پروگرام اسپیشلی اس حوالے سے ہے، اس میں ہم آزادی کے حوالے سے بات کریں گے، آزادی کے معنی کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ ساری باتیں کریں گے جو آپ سب دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے میں اپنے پروگرام میں علامہ صاحب کو خوش آمدید کہوں گا، اس کے بعد پھر میں مائک ان کے حوالے کروں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی سر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پوری قوم کو قائد اعظم ٹیم نیوز کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے 75واں یوم آزادی مبارک ہو۔ اجاز صاحب، آزادی جو ہے وہ ایک بظاہر تو بڑا سادہ سا لفظ ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں 1940s میں جانا پڑے گا، اس دور میں جانا پڑے گا، 1940 میں، جب بر صغیر میں گلی گلی اور کوچے کوچے میں صرف یہی فلک شگاف نعرے لگا کرتے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ تو پیارے وطن کی عقیدت میں یہ دو اشعار پیش خدمت ہیں کہ میرے وطن یہ عقیدتیں، یہ پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ تو آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قارئین و حاضرین ناظرین، یہ ایسے آسانی سے پاکستان نہیں بن گیا، اس کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا گیا، بڑی شہادتیں ہوئیں، اور پھر کہیں جا کر آزادی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا، اور ہمیں ان جانوں کے نذرانے کے بدلے میں ہمیں اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اور تحریک پاکستان کے تمام کارکنوں اور رہنماؤں کا جو تصور پاکستان تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان آج تک نہیں بن سکا۔ اجاز صاحب، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پاکستان عطا فرما دے۔ دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک بہت تاریخی جملہ کہا 1940 میں، جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کا قیام عمل میں آیا، تو ایک تاریخی جملہ انہوں نے فرمایا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا، پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن بر صغیر میں پہلا آدمی مسلمان ہوا تھا۔ میں آپ کی خدمت۔ جی علامہ صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے، میں سوچتا ہوں علامہ صاحب کہ 75 سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک کو، پیارے پاکستان کو بنے، تو کیا وجہ ہے کہ بہت سے ممالک جو ہم
ہمارے بعد میں آزاد ہوئے وہ آج ہم سے کہیں آگے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہم پہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس پہ ہم اللہ کی جتنی بھی شکر گزاری میں وقت گزاریں یہ کم ہے. اللہ کا ہم کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں جو ہے نا وہ عطا کی. لیکن اس کی اس طرح کی ترقی نہ کرنے کے پیچھے کیا راز ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ اعجاز صاحب. در حقیقت یہی بات ہے کہ کوئی مخلص قیادت ہی ہمارے مملکت خداداد کو اعجاز صاحب 75 سال سے مل ہی نہیں سکی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اس وقت بھی بالکل یہ باتیں جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہیں کہ ان کو بھی وقت سے پہلے ہی ان کی جو ہے وہ ابھی علیل تھے، لیکن ان کی ایمبولینس کو جو ہے وہ دیر سے پہنچایا گیا ہے کراچی ہاسپٹل میں. اور پھر بدقسمتی یہی رہی کہ کسی بھی دور میں ہم نعرے بازی تو کرتے رہے، ہم نے اس کو کسی طور پہ پریکٹیکل نہیں بنایا، نہ ہی بینگ اے نیشن ہم نے بنایا، نہ ہی ہمارے رہنماؤں نے اس کو بالکل جو مطلب 75 سال سے چلتے آ رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں کیے پریکٹیکلی، نہ ہی اسے اسلام کے مطابق کچھ تعلیمات پہ، نہ اسلامی تعلیمات پہ، نہ ہی پاکستان کے مفہوم اور مطلب کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو ماشاءاللہ میں آپ کی وہ تصویر دیکھ رہا تھا کہ آپ اس شعر کے خالق اصغر صدائی صاحب کے ساتھ آپ کے یادگار جو ہے وہ ایک وقت گزرا. بے شمار دیگر ضمیر جعفری صاحب کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ بڑے ادیبوں کے ساتھ آپ کی ان کی جو ہے آپ کی ان کے ساتھ بڑی خوبصورت جو ہے وہ سیشنز اور سٹنگز رہیں. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. اور اگر یہ جو ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یقین جانیے کہ پھر ہم وہ خواب جو ہے اس کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکیں گے. یہی ہے سر. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے. اور علامہ صاحب آپ نے سید ضمیر جعفری صاحب کے حوالے سے بات کی تو آپ بلیو کریں کہ میرا 6 سال کا ٹائم ان کے ساتھ گزرا اور بہت سے ان کے انٹرویوز میں نے پاس بیٹھے وہ دیکھے اور سنے. تو ان میں جو سب سے خوبصورت اور سب سے کامن بات ہوتی تھی وہ یہ جب انٹرویو کرنے والا پوچھتا کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن کون سا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ ہر انٹرویو میں ان کی یہ بات ہوتی تھی کہ جب پاکستان کا سورج طلوع ہوا اور جب اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ قربانیاں اور وہ سارا کچھ دیکھا ہے. آج میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا کہ لیڈرشپ کا جو فقدان ہے یہ ایک حقیقت اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اقبال کا درس سے خود ہی تھا. اب ہماری سب کی سوچ اجتماعی سوچ نہیں، انفرادی سوچ ہے. ہر کوئی ایک اپنی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ایک اجتماعی سوچ یا اجتماعی فکر دینے والا ہی لیڈر کوئی نہیں ہمیں ملا قائد اعظم کے بعد. تو ہر کوئی ایک اپنی اپنی دوڑ میں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اقبال کی خودی کا درس تھا یہ اس کو ہم نے خود ہی کا درس سمجھ لیا. ہم نے خودی کو خود ہی کا درس سمجھ لیا اور اس پہ ہی انڈیویجولی ہماری دوڑیں، انڈیویجولی ہماری اپنی کامیابیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو پلیز میں زندہ قوموں کے بڑا خوبصورت باتیں آپ نے فرمائی ہیں. مجھے ایک واقعہ اچانک سے یاد آ گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ ضرور جو ہے قارئین و ناظرین کو صاحب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک زندہ قوم وہ یہی بات ہے کہ ہم نے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہم خود ہی اور اس طرح کے معاملات. تو میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں اپنا ہی. اعجاز بھائی میں ادھر جاپان میں جو ہے ایک 1988 کی بات ہے، بہت تیز بارش چل رہی تھی اور میں پیدل جو ہے وہ جا رہا تھا. جاپانیوں کا اصول ہے وہ گھر سے نکلتے ہوئے موسم چاہے کوئی بھی ہو وہ امبریلا چھتری اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں. تو میرے پاس کوئی امبریلا وغیرہ نہیں تھی، ہم نے کبھی اس چیز کا کوئی بھی خیال ہی نہیں کیا تھا کبھی. تو لیکن کیا ہوا
کہ اس طرح ہوا کہ ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش میں بھیگتا ہوا میں جا رہا ہوں، تو ایک روڈ کے اوپر جا رہا ہوں، تو ایک گاڑی جو ہے نا، کار چلتے چلتے نا وہ میرے پاس آ کر رکی ہے۔ اب میں یہ ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ آپ غور فرمائیے گا، چونکہ میں پاکستان کا عادی تھا کہ ہم جب بارش میں بھیگ رہے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہم پر زیادہ چھینٹے جو ہے نا گاڑیوں والے ڈال کے جاتے ہیں کہ بھائی تو پیدل چل ہی کیوں رہا ہے، تیرے پاس کیوں گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں پاکستان کی وہ طبیعت کے حساب سے سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی شرارت ہونے لگی ہے، تو میں نے غور کیا، میں نے دیکھا گاڑی رکی اور اس میں ایک کپل بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکی تھی نوجوان اور ایک لڑکا تھا، جاپانی تھے وہ۔ یقین جانے انہوں نے اعجاز صاحب سلام کیا ہے، اور اسی طرح سلام کرتے کرتے وہ زیادہ دیر نہیں رکے، انہوں نے گاڑی اپنے جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی اپنا امبریلا تھی وہ میرے ہاتھ میں تھما کے گاڑی چلا دی ہے انہوں نے۔ تو یہاں زندہ تو بالکل ایسا ہی ہے جی، قومیں ایسی ہوتی ہیں، اور یہی ایک اجتماعی اور قوموں کا شعار ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی سوچ ہو، اور بدقسمتی سے یہاں پہ آئے دن یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو اپنے لیڈر کا فالوور ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس نے آج یہ بہت بڑا کام کیا کہ 75 سال کی سوئی قوم کو جگا دیا۔ آپ بلیو کیجئے کہ کوئی بھی ابھی تک نہ جگا سکا ہے، اور نہ قوم جاگ رہی ہے، اور نہ قوم ابھی تک نیند میں ہے۔ تو بالکل، اور حکمران جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جاگیں اور یہ شعور ان میں آئے۔ تو اللہ وہ دن بہت جلد لائے جب، جس طرح علامہ صاحب آپ نے جاپان کے حوالے سے بات کی، تو دنیا میں ہماری بھی اسی طرح کی باتیں ہوں اور اسی طرح کی مثالیں دی جائیں۔ دیکھیں وہ دن کب آتا ہے، کیا ہماری زندگی میں ہم حقیقی آزادی علامہ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج ہماری دعا ہے کہ وہ حقیقی آزادی جس کے لیے قائد اعظم نے اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ایفرٹس کی، ہمیں وہ صحیح معنوں میں وہ آزادی مل جائے، اور ہم کہہ سکیں کہ واقعی ہمارا ملک پاکستان جو ہے ایک آزاد ملک ہے۔ تو آج ہم پہ جو لوگ مسلط ہیں وہ یقین کیجئے گا کہ اسے ہم ایک طرح کی وہ ٹھیک ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن قائد اعظم کے بعد کوئی ہمیں آج تک رہنما نہیں ملا جو اس ہجوم کو، اس بھیڑ کو ایک قوم بنا سکے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وہ جلد وہ دن لائے کہ یہ بھیڑ، یہ رش لوگوں کا ایک قوم بن جائے، ان میں واقعی وہ شعور آ جائے، جو حکمران کوئی بھی ہو، پیارے لوگوں، حکمران کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ یہاں پہ لوگوں میں شعور کی ڈیفینیشن وہی ہے جو ان کا لیڈر کہتا ہے۔ تو اس دکھ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آزادی نصیب فرمائے، اور ہم ہر کوئی بحیثیت قوم یہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اور آج دیکھیں، آج کے دن کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ایک اپنی جو ہے نا وہ مسجد یا اپنا قبلہ وہ بنا کے بیٹھا ہوا مسجد 2 اینٹوں کی، اور ایک 4 اینٹوں کی مسجد اپنی بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح قومیں اس طرح نہیں ہوتی۔ چاہیے علامہ صاحب یہ تھا کہ آج سبھی سیاستدان وہ ایک پیج پہ ہوتے، اور یہ قوم لوگ دیکھ کے تو یہ خوشی محسوس کرتے، اور سارے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جسے صحیح معنوں میں آزادی کہتے ہیں، اللہ ہماری زندگیوں میں وہ دن لائے، اور اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرے کہ ہم صحیح معنوں میں آزادی کا دن یہ دیکھ سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے قائد اعظم نیوز ٹیم اور علامہ صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ان کا ہونا بالکل چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان کی طرف سے بھی اور قائد اعظم نیوز ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر پیارے لوگوں آپ کو یوم آزادی مبارک۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان اعجاز طاہر اس نعرے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آج علامہ افتخار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ایک نعرہ ہو جائے، پاکستان زندہ باد۔